امیر حج ابو بکر کو بنائے تے اون ویلے جب نماز دا امیر بناونا پہ تو فرمائے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو آکو نماز پڑھا دے۔ اور جب ابو بکر مسلح تے آئیں تو نماز پڑھائیں نہیں۔ کتاب انج لکھ دن عائشہ صدیقہ آکھیا انہا ابی رقیق القلب، میرا ابا تا بڑا نرم مزاج ہے، تو آرے مسلح کو خالی دیکھتے برداشت کر سکتے۔ حضور نے فرمایا خبردار، زنان مصر دی عورتیں دی طرح جویں ہنے یوسف کو بہکاون دی کوشش کی تھی، میں کوئی رب دا حکم ہے جو میں ابو بکر کو مسلح تے کھڑا ہاں، تو سا میں کو ہٹاور چاہ دو۔ الا یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، خدای انکار کرے دے، نبی انکار کرے دے، امت انکار کرے دیے، محمد دے مسلح تے صدیق دی سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ علماء تو 17-18 نمازاں لکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے حضرت شیخ بیٹھے نے جو بدھ دی شام کو نو حضور مسجد اچ کہنی ہے، جمعرات دے سارا نمازاں، جمعہ دے سارا نمازاں، ہفتے دے سارا نمازاں، اتوار دے سارا نمازاں، حضور دی زندگی دا آخری جمعہ بھی تے اے 5 بھی تے ولا سوار دی سویر دی جب لے آقا دا وصال تھے تے 5 دن کتنا نمازاں تھی نا؟ 4 دن 5 دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 4 دن، 5 چوکے 20 تے 1 نماز سوار دی سویل آلی تے بعض آکھ دن جو بدھ دی شام والی عشائی حضور کہنی پڑھائی ابو بکر صدیق کو بھی شروع کی ہے، تو 22 نمازیں دی امامت ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ ایک نماز ابو بکر دیر نہ لین تے حضرت عمر کو صحابہ ابو کر کھڑے جو ہر جاتے جو نبی سے آکھدیان آنا ابو بکر و عمر، آنا ابو بکر و عمر، میں ابو بکر تے عمر ایک کتے سے، میں ابو بکر عمر اوڈے سے، میں ابو بکر تے عمر فلانا کم کتے سے، تو انہیں کہ یار تیرے نال عمر دا نا ہے ابو بکر دے نال، چلو تسا نماز پڑھو۔ حضرت عمر مسلح تے ہیں، تکبیر تھی ہے، اس سامنے حضور دا حجرہ ہے، جڑے لوگ دیکھیں جان دن اے محراب ہے، اے ایمیں حجرہ ہے اقتصاد۔ جیولے حضرت عمر نے آکھے نا اللہ اکبر، اندر آواز کیے تے حضور سنیان کی دے جو اے ابو بکر دی آواز نہیں عمر دیے، کپڑا ہٹا پردہ فرمائنے لا لا لا، نہیں ایک کہیں کو مسلح تے کھڑے ہوئے پیچھی تے کرو، سوائے ابو بکر تے محمد دے مسلح تے بیا کوئی نہیں۔ آخر حضرت ابو بکر عمر پیچھی تے تھی گئے، نماز تروڑ لیتی ہے، ابو بکر صدیق ہے انہیں امت دی امامت کریں۔ آخری نماز ویلے حضور سے تشریف کھلے، تھوڑا جا آپ کو طبیعت بحال تھی ہے تا حضرت عباس تے حضرت علی دے موڈے تے ہاتھ رکھ دے، اگوں ہیں چونکہ جب جماعت تھی کھڑی ہوئے، ایک مسئلہ بیا سمجھ گئی، جماعت تھی کھڑی ہوئے تا اگر امام دے اگو سترہ صلاة ہوئے، مثلا جن کا کھڑے امام ان دے سامنے کھڑے مقتدیے دے اگو کوئی شے کہنی تو بندہ اتھوں ہی گزر دے تا گزرن جائز ہے، اور نمازیں دی نماز تے فرق نہیں پمدا، کوئی گناہگار نہیں تھی دا جو سارے امام دے تابن امام دے اگو تے شے کھڑی ہے چی ہی واسطے گزرن جائز۔ تو حضور عباس اور علی سمیت نمازیں دے اگو ہے حجرے کو، علماء بیٹھنے نے متعدی کرا ہے۔ جملے آپ مسلح دے قریب ہیں تا ابو بکر بھانپ کی دے جو حضور آگے تے پیچھی تے تھی من لگے، جو آپ سارے پکئی بدو نبی دے ہوں دے ہیں بیا کوئی نہیں امامت کرا سکتا، اونیا کہ حضور آگے میں پیچھی تے تھی۔ نبی سے اسی ایک جملہ فرمائے جڑا مشکات چ لکھا کھڑے، سہیں فرمایا علا مکانکا یا ابا بکر، صدیق اپنی جات کھڑ، کیا فرمایا نے؟
اگر عقل مند ہو تو میں پوچھدا اے جا صدیق دی مسلح کہندا جی حضور تہا نا تا صحیح فرمامن ہا ابو بکر میری جات کھڑ کون ہٹے دیتے کو اینی آکیا فرمائنے علا مکان ایک اپنی جات کھڑ ایڈو عباس سکا چاچائے ایڈو علی سکا سوترے وراثت مالی اچھی یا اے حقدار بندے یا اے حقدار بندے جڑے وراثت جھیڑے بدے کرے دیں او ہنے ٹوہی کوئی تو وارث پڑھاون چاہتے ہیں اور اے آکھ سکتے ہیں جو ساکو حق ملے نبی اے کوئی گواہ بنائے بے تا نماز کھڑے ہیں اے تا نماز کہنی ایک کٹھے آئین تے صحیح فرمائے اللہ مکان کا ہون تو اپنی جاتے کھاڑے جو ہون تک اے جا میری ہی مسلح میرا ہا امت میرے حوالے ہی ہون جب میرے ونیر دا وقت دا پہ مہینے ٹو کو گواہ پڑھاتے اے جاتے کو دیتے آکھتا پیا تو اپنی جاتے کھاڑے خلافت بلا فاصلے جدہ نبی سے خود اعلان کیا اور میں نے نور الحسن شاہ بخاری دی ایک گال نکل کر دینا میرے کو اپنی کوئی تقریر کرنی ہوتی ہے میں جیڑا گالی کرنے دا بیٹا اپنے وٹنے تو سنے ہوئے ڈسے دا بیٹا بخاری آدھا اے جدہ بلا فاصل دا لفظہ دو اے ساری پہ وقوفی ہے خلیفہ ہوندہ ہوئے جدہ بغیر فاصلے دے ہوئے ہی واسطے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ حضور دے بعد خلافت اور خلافت 3 سال ہے اور 3 سال صدیق بھی ہے فاروق بھی ہے عثمان بھی ہے علی بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ انہیں سارے دے درجات بلند فرماوے اور چرئی خلیفہ راشدن حضور دے بعد دی خلافت دے اے وارثن ہنے دی آپا سے ترتیب ہے کہ اے اولے اے 2 میں اے 100 میں اے 4 میں لیکن ہن سارے خلافتے چی تا اہل سنت دے نزدیک نبوت دے بعد خلافت ہے تے جیڑا انہیں 3 دی خلافت کو نہیں منے دا گویا 2 سال ابو بکر دا انکار کیتا 10 سال عمر دا انکار کیتا 12 سال عثمان دا انکار کیتا 24 سال دا انکار کرتے ول علی سے خلافت دے منصب تے آئین تے علی کو خلیفہ بلا فصل آکیوس یا منلو سے لیکن اے ہون جڑا علی کو منے دا پہ اے نبوت دا خلیفہ نہیں منے دا پیا اے درمیان 3 کو جائے باغی بدمال جائے ظالم نے باغی آکے او علی کو بغاوت دا خلیفہ منے دے سنی علی کو نبوت دا خلیفہ منے دے میری گال پتہ نہیں تو آرے پلے پمدی پی ہے کہنا میں کچھ تو آپ کو سمجھا تقریر تا ختم نبوت کرنے مسئلہ وہ بے پاسے نکل گیا بھئی حضور فرمایا ہی کو سے بنیو امیر حج بنو حضور صحیح حج تے بھیج دیتا پچھوں کو جا احکامات ہے حضور نے حضرت علی کو سجا اس سارے مسئلے ابو بکر دے واسطے نبی سے آپ رستے ہموار کی دیں اے مسائل اور احکام کھینوائیں جت قافلہ ملے ابو بکر صدیق دا تینی لوگیں کو آکھنا جو میں نبی دا پیغام گرنا ہے لوگوں سنو تینی خطبہ دے منا تین ابو بکر کو آکھنا ہے ابو بکر امت کو آکھ سے جو محمد دے نیابت دا حق کی صدیق دے القصہ مختصر ہے کہ حضرت ابو بکر کو روانہ کیتا آپ نے حج دے نال فرمایا اگلے سال اساں حج کرے بعض روایتیں چے جو شوال دی عید پڑھتے حضور نے فرمایا بھی میں حج دی تیاری کرے نہ پیا تو میں ونجن چاہتا حضرت پیر صاحب فرمایا میں عمرے تے ویدا کتنے لوگ تیار تھی ویسے قاری صاحب آخر میں عمرے تے ویدا کتنے لوگ تیار تھی ویسے بھئی چلو ایک عالم نال حافظ نال قاری نال نیک آدمی نال ویسوں مسائل دا بھی پتہ لگ سے زیارتہ بھی تھی سن اور اس سعادت ہے کہ چنگے آدمی دے کٹھے سفر کرو مودی صحبت حاصل کرو تو لوگ تیار تھی گئے مدینے دے انصار تیار تھی گئے
قبائل تیار تھی گئے حضور سے جملے ٹرے تک قبیلے ودھن شروع تھی گئے حتیٰ کہ جملے مکہ المکرمہ پہنچے تو مکے دے جڑے باسی اور رہائشی ہیں وہ بھی تیار تھی گئے ایڈو جڑے مہاجر تے انصار ہیں اے بھی کٹھے تھی تے آگے ارد گرد قبائل کو پتہ لگیا تو وہ بھی اتھا آگے تو نبی سے حج دے ارکان پورے کیتے حج دا رکن اعظم میدان عرفات وقوف عرفات دے ترائے کام میں پوری توجہ میری طرف کرو پہلا کام میں ہوں دے جو عرفات دے میدان دو نمازاں کٹھاں پڑھی دیں ظہر تے اثر دوجا کام ہے کہ عرفات امام خطبہ دے دے بیان کر دے ان دے وچ شریعت دے احکامات دسے دے ان خطبے کو غور نہ سننا چاہیے تریجا کام یا کوئی کہنی سوائے سج لاہن تک نماز مغرب اتکا نہیں پڑھنی ہوتی اگی تے وینتے پڑھی دی ہوں وقت تک صرف روو گڑ گڑاؤ دوئی منگو رب دے گوں اپنے آپ کو پیش کرو اپنے واسطے امت واسطے بیڑی بھیرامیں واسطے رشتہ داریں واسطے اپنی جماعتیں واسطے ساری قیامت تک دیامت والی انسانیت واسطے دوئی منگتے رہو ایک قبولیت دی جائے جو باب آدم دی توبہ اتنی قبول تھی یہ عرفات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ کتابیں سارے سیرت کتابیں چلی کیا کریں اگر وہ خطبے کو آپ انہیں دیکھتے جب پڑھوں تو میرے خیال ہے 15 منٹ تو وڈا کہنے اتنا مختصر ہے تو میری تقریر کو شروع کیتے ہیں 8 گھنٹہ تھی گیا اسے انجان میں ہوندی گال انہیں شروع کر سکیا اے کمزوری ہوں دیئے ساری تو سمجھ دوں میں وڈا با کمال آدمی ہے جو 3 گھنٹے تقریر کیتے ہیں خوبی اے ہوں دیئے کہ حضور تے کمالات نبوت بچوئیں اعطیت جوامع الکلم اللہ نے میں کچھ جامع کلمات عطا کیتے ہیں ایک چھوٹا جا جملہ حضور ارشاد فرما دے وین ان دے ہوتے لوگ کتاباں لکھ دیں لکھن والے تھک ہارتے قبریں چلے ہوئے دیں نبی دے جملے دی وضاحت ختم کرنی تھی سکتی حضور کو اللہ نے وہ جامع کلمات عطا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ ایک عالمی چارٹ ہے پوری انسانیت واسطے امن دا آج بھی پوری دنیا دے مسلم غیر مسلم بڑے بڑے سکالر مل مہین اور امن دے فارمولے تلاش کریں اور امن واسطے کو رستہ ہموار کریں تا جتھا نتیجے تے پوج دیں جو ایویں کروں تا امن تھی سے وہ پتہ لگ دے 1500 سال پہلے آمنہ دے در یتیم او حجت الوداع دے خطبے چاہیہ گال تے دسا چکے ہیں ہنہیں کو کچھ نہیں لگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خطبہ ارشاد فرمایا ان دے وچ آپ نے عقائد دسائے اعمال دسائے اخلاق دسائے معاملات دسائے معاشرت دسائی معیشت دسائی سیاست دسائی گھریلو نظام دسایا معاشرتی نظام دسایا تجارت دے اصول دسائے اور ایمیں نظام سلطنت چلاون ریاست چلاون دے اسلوب دسائے کوئی چیز آپ نے ایسی نہیں جڑی بیان نہ کی جب ملے آپ بیان کرتے فارغ تھے ہون میں تقریر شروع کریں دا پیان ہوں دے قریب ہم دا پیان تو ان دی طرف توجہ کرو جب ملے آپ بیان کرتے فارغ تھے ہوں ڈاچی دے ہوتے بیٹھے ہم قصوہ اکونٹ ڈاچی دا نام اٹھنی تھے اتھائیں حضور دے متھے تے پسینہ آمن پہ گیا جسم تے کپ کپی شروع تھی گی آپ نے سر مبارک میں جھکا گیا اے وحی دے آثار دی علامت ہوں دی جو نبی سی تے وحی نازل تھی دی بھی آپ نے ایمیں کیتا پسینہ آمن پہ گیا صحابہ ہی سمجھ گئے کہ حضور تے کوئی اللہ کا حکم آ گئی جب ملے وقت ختم تھا آپ نے اپنے پسینے کو اگیا چہرہ مبارک ہوتے کیتا اپنا پسینہ مبارک صاف کیتا آپ نے فرمایا کہ اللہ دی طرف حکم ہے او سنویں دا ہون او توہا کو سنویں دا تو ہون تقریر شروع کرے دا بیٹھے راسو لگ دی نہیں آپ جے تمہید ہے تو تقریر کیا بلاؤ گے توجہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے او وحی دے آثار شاید جاری تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ دی طرف حکم ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یہ آئے کہ الیوم اج دے دین عرفات دے میدان ذوالحج دی 9 تاریخ کو محبوب دا آخری حج دا موقع تے عرفات دا میدان اج دے دین ہی جاتے اکملت لکم دینکم اسا تہاڈا دین مکمل کر دیتے. پہلی شیء. دوجا فرمایا اتممت علیکم نعمتی تہاکو جڑا رب نے نعمتاں دیونے ہن اپنے محبوب محمد کریم دے صدقے نال جتنا نعمتاں ہن اللہ تہاڈے اتے پورا پلٹ دیتے کوئی نعمت بچائی نہیں. تریجا حکم رضیت لکم الاسلام دینا. ہن تہاڈے واسطے جڑا تہاکو دین ملے تہاکو نعمتاں ملن اللہ تہاڈے واسطے دین اسلام کو پسند کر دے. اترے چیز ہی دے وچ عقیدہ ختم نبوت دی جڑی وضاحت و عرض کرنا چاہنا. پہلا فرمایا اکملت لکم تہاڈے اتے دین اللہ نے مکمل کر دیتے. الیوم اکملت لکم دینکم. دین کہندے ہیں سارے آکھو اچھا بولو جا نہ او قادیانی کو کافر زور دا کہندو اللہ دا نہ ہولے گندو. یہ عجیب لوگ یار. توجہ اللہ تا دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے دین مد ہے جیولے اتھا کہتے لوح محفوظ خدا دے کل ہوں بلے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ دا دین ہے اللہ کنے جو ہے. جبریل وہی گھنتے 23 سال حضور کنے پورا دین گھنتا ہے. کافریں شروع کیتا جو یار کوئی کمپرومائز کروں کچھ ساری منو کچھ اپنی منواؤ زد نہ کرو جھیڑے جھگڑے آپس اچ نہ پاؤں. اللہ کیا محبوب نے کو آکھو لکم دینکم ولی تو آکھو تہارا دین مبارک میں کو میرا دین مبارک. ہن گال کو سمجھو او تہا تا دین کہندا جیولے نبی دے سینے تے آئے تو ہن دین کہندا ہے. ہن ایسا محمد دی امت سے تے محمد دے دین تے سے اللہ والا دین محمد دے ذریعے نال ملے تا دین ہے. اگر رب دا دین کہیں بے دے ذریعے نال ملتے تے وہ آکھتے یا قرآن چے اے حدیث چے میں جو آکھتا پیا اون دا اعتبار کہنی جب تک محمد ذریعہ نہ پڑے. ہن جولے 23 سال حضور پورا دین دسا دیتے ساری جماعت تیار کر دیتے نے سارے کو دین مکمل پہنچا دیتے نے تو ہن رب آکھدا پہ میری طرف دیکھو سونا ہن ہنے دے اتے جنہیں کو یار تیرے انت چونے میں ہیں جو صحیح فرمائے ان اللہ تعالی اختارنی واختار علی اصحابی. پوری کائنات وچو اللہ میں کو چونے میرے واسطے میرے یارے کو چونے. جب میں چونتے تو ہاکو دیتے تے تسا ہنے تے اعتماد کرتے دین ہنے کو دے دیتے وے. ہن ہنے کو آکو اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہن اے دین تہاڈے تہاکو دے دیتے سے تاکہ کل کو کوئی چوڑا ای نہ بھونکے فلاں نے بدل دیتا ہا رب دے میں کوئی ہنے تے یقین ہے محمد کوئی نہ ہے. کل کو کوئی نہ آکھے نبی کنے تا پورا ہا جب لے اگی تے آئے کچھ عد تھی گئے پورا قرآن کہنی ملا اذان ادھوری تھی گئے پوری کہنی ملی فلانی شے ادھوری تھی گئے پوری نہیں ملی. فرمایا رب بھی ہنے تے یقین کیتے محمد بھی ہنے دوتے یقین کیتے. ایک گالے سے جو پوری توجہ یہ دوتے ایک نکتہ ایمیں اللہ دماغ پاتے تے دسا دے ماں ایک قرآن چی ہی آیت کم 4 دفعہ اکملتو لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتو لکم الاسلام دینا. ایک کم 4 کیوں
جو صحیح فرمایا جڑا میرے بعد 4 دی ترتیب چلنی ہے نا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے جیڑی شاید تو آپ کو دسے سن او دین چی اضافہ نہ ہو سے، او ہی دین دا حصہ ہے، او دی وضاحت تشریح ہو سے، متا کل کو کوئی بدبخت آکھے 20 رکعت تراویح تا عمر دی بدعت ہے، متا کل کو کوئی پاگل آکے ایڈو جی بانک جمعہ دیتا عثمان شروع کیتی ہے، آسانی سے آگ دے۔ فرمایا یاد رکھا ہے میرا عمل بھی دین ہے تے کم جڑے 4 انہیں دا عمل بھی دین ہے۔ میں گال کو تھوڑا جاگی تے چلا ماتا گئے، اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل۔ بھئی پہلے دا دین کہنا مکمل ہے ہاں، لیکن انہیں دا دین انہیں واسطے مکمل ہے، حضور دا دین قیامت تک دی انسانیت واسطے مکمل ہے، بلکہ قبر بھی حضور دے دین دا سوال ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع نے ایک روایت نقل کیتی ہے، جو قبر جنہیں سوال تھی سے نا، انہیں وچو جڑا حضور دے متعلق سوال ہے، ان دے متعلق ہو سے کہ ما تقولو، ان دے سوال ہو سے کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ خاتم النبیین، اور او آخری نبی ہے۔ اے سوال ہو سے جو آخری نبی تو کہیں کو منے دی، اگر حضور کو منے دے تا آگ سے نبی یہ محمد الرسول اللہ، اگر حضور کو نہیں منے دا تو نبی تے ایمان ہی نہیں گھنایا ہو، وہ اقرار کی کرے سے۔ تب میرے محترم دوستو، اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے۔ اے امت دین دی تکمیل دا معنی کیا ہے؟ ذرا سمجھو، پہلے امتیں دے ہوتے دین ہونے دی ضرورت دے مطابق ہم دہا، حضور دی امت دا دین قیامت تک دی انسانیت دی ضرورت دے مطابق۔ اتھا کہیں مسلح دی، کہیں رہنما دی، کہیں رہبر دی، کہیں سکالر دی، کہیں پروفیسر دی، تے کہیں فیس بک دے محدث دی، تحقیق دی ضرورت نہیں۔ قرآن آخری تے جو یہ دین مکمل ہے، سارے کوئی دین نبی دین دے من واسطے ہم دے، جملے دین مکمل ہے تو نبی دی ضرورت ہے، سارے کو بے نمے نبی دی ضرورت ہے۔ اچھی آواز نال کہہ ہونے دی تکمیل دی ایک مثال دے، سارے نبیوں دا کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفت اللہ، لیکن کامل کلمہ حضور دے کی میں غور نہ سمجھو، لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا کوئی معبود کہنی، ان دے وچ نکتے والا حرف کوئی کہنی۔ جب لے دوجا حصہ پڑھو، آدم و صفی اللہ ان دے وچ نکتے، نوح نجی اللہ نکتے، ابراہیم و خلیل اللہ نکتے، موسیٰ کلیم اللہ نکتے، داود و خلیفت اللہ نکتے۔ نکتہ دسے دے جو ایک کامل دین کہنی، پچھو کو بیائی ام سے ولا بیائی ام سے ولا بیائی ام سے، جب لے پڑھے ہوئے محمد الرسول اللہ، ایک کامل کلمے دسے اللہ دے سوا الوہیت بھی کوئی کہنی، محمد دے بعد نبوت بھی کہنی۔ ہی واسطے حضور دی رسالت اچھ لفظ رسول ہے، کہیں نبی دی رسالت اچھ رسول دا لفظ کہنی۔ میرے سندہ پہ دین کامل کی ہے، نماز کامل ہے۔ اگر تحقیق کرو علماء تو پوچھو اکابر تو، پہلے امتیں کو 2 رکعتیں تو زیادہ نماز کہنی ملی، تے 2 نمازیں تو زیادہ نمازیں کہنی ملی، یا 2 رکعتیں دی نماز ملتی یا چھڑا 2 رکعتیں ملتی ہیں، 2 رکعتیں یا 2 نمازیں، مثلا فجر تے اثر تے پڑھو، میں ایک مثال پہ دینا، یا ظہر تو مغرب تے پڑھو، 2 نمازیں تو ہوں دے 2 رکعتیں، تو ہارا دین کامل ہے کہ آدم فجر پڑھئے اوہی تو آپ کو ملی ہے، نوح ظہر پڑھئے اوہی تو آپ کو ملی ہے، یونس عصر پڑھئے اوہی تو آپ کو ملی ہے، عیسیٰ مغرب پڑھئے اوہی تو آپ کو ملی ہے، حضرت موسیٰ عشاء پڑھئے اوہی تو آپ کو ملی ہے۔ اللہ سارے نبیوں دا نمازاں کٹھا کرتے
حضور دی امت کو ریتن والفرائض بھی نمازیں دے توہا کو ملن واجباتی نمازیں دے واجب بھی توہا کو ملن سنت موقتہ بھی توہا کو ملیے غیر موقتہ بھی توہا کو ملیے نوافل بھی توہا کو ملن تہجد بھی توہا کو ملیے جناب ولا باقی جتنے نوافل ہیں انہیں کو اگر گرن شروع کر جو تحیت المسجد بھی توہا کو ملیے تحیت الوضو بھی توہا کو ملیے جناب والا ایمیں صلاة الحاجہ بھی توہا کو ملیے کسوف دی نمازی توہا کو ملیے خصوف دی نمازی توہا کو ملیے اکملت لکم دینکم سارا دین مکمل ایمیں زکاة ایمیں حج ایک شیخ کھولن چاہاں پہلے امتن کنے حجی کا نام صرف ملت ابراہیمی حج ہاں اور کچھ لوگ کریں دیا لیکن حضور دی امت کو حج دے سارے احکامات مکمل عطا کرتے ہیں اے صرف عبادات ہیں ایویں عقائد توجہ کرو پہلا جتنے امتاں ہیں کہیں امت دا عقیدہ ایویں مکمل نہیں جی میں سادہ ہے یہود موسیٰ کو تمنے عیسیٰ دا انکار کیتے نے عیسیٰ کو تمنے موسیٰ دا انکار کیتے نے ساڑھے نبی دا انکار کیتے نے کلہ مسلمان جندے ایمان چے کمالے کہ آدم تلات محمد کریم تک کئی نبوت رسالت دا انکار کرے تا ایمیں کافر تھی ویسے جی میں اپنے نبی دی نبوت دا انکار کرے ہی وستے کہ سادہ دین کامل ہے میں ایک نمونہ تو کو دسے دا گتا اکملت لکم دینکم دوجہ کہ اتممت علیکم نعمتی اللہ فرمائے دن میں جتنا نعمتہ تو حقو دے منے ہاں سارے تو ہرے ہوتے پورا کر بھی چلے نعمتہ بے پناہ کو جین کے ہر جاندار کو ملن جانوریں کو ملن درندیں کو ملن پرندیں کو ملن اکھیں کھاوان پیوان ٹوران پیران حص حرکت کچھ نعمتیں جنہاں انسان کو ملن ہی واسطے سارے حیوان ناتے کے جو سب بولن والے سے عقل والے سے شعور والے سے لیکن کچھ نعمتہ مسلمانے کو ملے والمسلمانے وچوں او نعمتہ جنہ حضور تی امت کو ملے اے او نعمتہ جنہ پہلے کہیں کو کہنے ملیا ہنیں نعمتیں وچوں میں تفصیل چنے میں دا صرف 3 نعمتیں دی نشان دی ہی تو آپ کو کرے نا سب تو پہلی نعمت جڑی پہلے نبیوں وچوں کہیں کو کہنی ملی صرف ہی نبی کو ملی ہے حضور فرمائے انا حزکم من الانبیاء وانتم حزی اللہ میں کو 1,24,000 نبیوں وچوں چونتے توہارے حصے چرا کے دیتے تے توہا کو 1,24,000 امتے وچوں چونتے میرے حصے چرا کے اے او نعمت جڑی آدم تو عیسیٰ تک کہیں نبی کو نہیں ملی او منگتے رہ گئے جو سکو محمد دا امتی بڑھا اللہ سکو ہوں نبی دا امتی بڑھا اے اتممت علیکم نعمت ایک نعمت ایمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال اے امت کو بے پناہ نعمتہ ملے اتنا نعمتہ ملے کہ تسا میں ان کو سوچ نہیں سکتے قرآن پاک دی نعمت اے امت دے حصے چاہیے پہلے امتوں کو کہنے ملی والقرآن دی حفاظت اللہ اے امت دے ذریعے کریے اے چھوٹے چھوٹے 8 سال تے بچے پورے قرآن پاک دے حافظ ہیں اے جڑی حفاظت ہے اے اللہ ہنائے لوگیں کرو کروائی ہے میں لندن گیوں اتھاں ایک جاتے رکیوں سے نماز پڑھے سے تو ساڑھے نہ کوئی بے ہی 2-4 بندے آگے انہیں گاڑی روکی نماز پڑھی میں تو انہیں دا واقف نہ ہم ایک ملن پہ گئے میں انہیں دا مہمان ہوں تو ملتے ہوئے ایک آدمی ایک بندے کو تعارف کراتے آدھے کہ یہ ان کا نام فلانا ہے یہ آپ کے پنجاب کے ہیں مولانا عبدالکریم صاحب وہ بندہ جو میرے کو ملا تو میرے کو آکھنے لگا پاکستان میں پنجاب میں رہتے ہیں میں کہ جی پنجاب میں کہاں رہتے ہیں میں ان کو دسیں ضلع رحمیار خان بولا آدھے ضلع رحمیار خان میں کہاں رہتے ہیں میں کہ خانپور بولا میرے کو آدھے خانپور میں کہاں رہتے ہیں
میں سمجھوں بے عیشو دا نیڑے دے گی دھوندا میں جب اپنی جات وسطی دے صحیح بلے آکھیا میں شہر میں فلاں جگہ پر میرا گھر ہے، ساہیوال میں میری شادی ہوئی ہے، میں وہاں سے پھر لندن آ گیا تھا جڑی سے سمجھامنی ہو بھی ہے۔ ان دا نا حافظ محمد شاہد، وہ حافظ جو آکھیا تھا میں ان پوچھوں بھی قرآن آپ نے پنجاب میں کہاں یاد کیا تھا؟ کئی مدرسے تب پڑھا اسے، اگر خان پور دیتا حضرت درخواستی کرنے مقصد میں پڑھا اسے، ساہیوال دیتا جامعہ رشیدیہ علوم شریعت سارے بزرگیں بھی چکے کہیں پڑھا اسے۔ عجیب گال سنی جڑی تہارے واسطے شاید انوکھی ہو سے اور زندگی دا انمول واقعہ ہے۔ آکھیا سی برطانیہ اچنا ٹیکسی چلینا کہا ملازم میرے نال ٹیکسی اچ انگریز بھی باندھیں، گورے، ہندو، سکھ، حتیٰ کہ کئی شرابی، زانی اور ایسے لوگ ہی باندھیں جڑا عورتاں انہیں جسم تے لباس ننگا ہوتے گندہ ہوتے۔ تو میرے دل وچ خیال آیا جو میں شیخ سدیس دی تلاوت دیاں کیسنا اپنے کول رکھا، میں مکمل قرآن مجید دا سیٹ گھنتے رکھ گیا پر سندا تو ہم، لیکن میں کو ایک دفعہ خیال آیا جو یار جڑا صورتاں سا نماز پڑھ دوں میں اوہے تا ہی کرو سنا جی میں پڑھ دے ہوں میں یاد کرا، تو آخری سپارہ ہولے ہولے یاد کرنا شروع کی۔ وہ سارا نہیں گاڑی بھی چلتی رہے، بندے بھی چہدہ رہا تے اوہ صورت ولا ولا سنا ولا ولا، وہ شام کو میں کو یاد تھی بے جاڑے بھی صورت، بے جاڑے بھی صورت، بے جاڑے بھی صورت۔ وہاں کہ مولانا گاڑی دے سٹیرنگ تے بہتے الحمد تو والناس تک پورا قرآن زبانیہ میری زندگی اچھ کم از کم حضرت پہلا واقعہ ہے جو کئی آدمی ایمیں قرآن یاد کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت مدنی جیل اچھ بیٹھے ایک مہینے قرآن یاد کیتا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے جان میرے ڈاڑے میں کوئی کیا سلیم اللہ تم نے قرآن سنانا ہے؟ میں کہ جی میں مولوی ہوں حافظ نہیں ہوں۔ ڈاڑا بڑھڑا ہوں کہ پتر میں نو پتہ نہیں تو حافظ کیا ہوں دیتے مولوی کیا، اساں جو تے کو 10 سال پڑھائے سے تو کوئی یہ واسطے پڑھائے سے تو کوئی قرآن ہی نہیں ہمدہ جو مسلح تے سنا میں کہ اچھا ڈاڑا وال دعا مانگ میں آپ پڑھتا سارا نہیں یاد کرے گا ہم رات کو مسلح تے سنے گا۔ لیکن اے واقعہ کہ بالکل چٹان پڑھ ہوئے کہیں کنے سبا کی نہ پڑھا ہوئے سے تو سٹیرنگ تے بہتے گاڑی بھی چلاوے تو قرآن بھی یاد کرے۔ آکھا لگا سی 10 مہینے میں ٹیکسی چلیں دا، شابان دے مہینے قرآن پاک کو پھیرے دیں دا، رمضان ہر سال مسلح سنے دا، جائے نہیں دا قرآن یاد کی تم 15 سال میرا مسلح قضا کہتے اسادے اگلے ڈی میں بیٹھا ہوں حضرت خواجہ حافظ ناصر الدین صاحب خاکوانی کرنے میں کو فرماون لگے جو میں پہلا مسلح جڑا پڑھیا ہوں نا وہ 1954 پڑھیا ہوں، میری 1956 دی پیدائش ہے، یعنی میرے پیدا تھی منتو ہی 2 سال پہلے تو ہوں ویلے تو لاتے ہی سال تک میرا کوئی مسلح قضا کہنی ہر مسلح خود سنے یہ اسادے آخر اس سدے اکابر دا شغف ہے اللہ دے قرآن تک قرآن مجید کی دولت پہلے امتیں کو نہیں ملی ہی امت کو ملی ہے وال اے امت کو اے حوالے نالی ختم نبوت دی دولت دے برکت نال قرآن دا ضبط اے امت کرے ہے، یہودیں کرے کہنی، عیسائی کرے کہنی، سکھے کرے کہنی، ہندوئے کرے کہنی، او اپنے مذہب کی کتاب دے 10 صفحے نہیں یاد کر سکتے، اے الحمد والناس تک پورا قرآن زبانی یاد کرے۔ تریجی نعمت اتممت علیکم نعمتی، توجہ میری طرف اوہے پہلے نبی ویندے ہن تے نبی امدے ہن، ایک نبی گئے او دی جاتے نبی پیدا تھے، بیا نبی گئے او دی جاتے بیا نبی آئے اون اگی تے کم کی گئے، لیکن حضور نے اپنی زندگی ایسی جماعت تیار کر گئی تھی جائیں جماعت تے نبی سے ہی اعتماد کرتے آکھیا کہ اے دین تو ہاکو دیتی ویدا
الا هل بلغتکم، میں تو آپ کو دین دسا دیتے پہنچا دیتے سنا دیتے ہی خطبہ حجت الوداع آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا قد بلغتا و ادیتا و نصحتا، بلغتا سنا دیتے ہوئے، ادیتا حق ادا فرما دیتے ہوئے، نصحتا نصیحت فرما دیتے ہوئے، دین سا کو پورا دے دیتے ہوئے، صحیح عمری شہادت دی 3 دفعہ اٹھاتے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ نے تے گواہ تھی اے میری رسالت نبوت دی دین دی تکمیل دی اور مکمل پہنچاون دی گواہی دے دے پن جب گواہی تھی گی صحیح فرمایا ان میں کتہا دے اتے اعتمادے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا، ہر حاضر اے دین چاہتے غائبین تک بنیے اگی تے پہنچاوے، اے جماعت جن دوتے اتنا بڑا اعتماد کرتے پورا دین نبی و جماعت دے حوالے کیتے، اس سوائے محمد دی امت دے کائنات جبے کہیں کو کہنے ملے، اور یہ جماعت صحابہ دی سارے بولو کہہ دیئے۔ میں آخری گال کرنا سمجھاون واسطے توجہ کرو، مریض آدمیاں اگے ہوں دا وقت تب لیندہ ہم ہوں ایم بولوی یاری ہوں ولی لاتی ہے جن ولی بولن چکے کہنسے رہی، توجہ کرو۔ حضور تک کامل دین کامل امت تک پہنچا ہویا ہے، اندہ وقفہ کی تھیں کہنے میری گال کو سمجھو، اس طرح تبلیغ والے آدم نا بھائی ہماری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ کامل دین کامل امت میں ہماری زندگیوں میں کامل آ جائے، بالکل ہی میں ہے کہ کامل دین حضور داگی تے پہنچے، دین پہنچامن دے دو ذریعے، پوری توجہ میری طرف دین پہنچامن دے جی میں حضور تو جبریل کنے دین آئے، اگر جب جبریل کو درمیان وچو گاڑ چھوڑو یا جبریل کو آنکھو چاہ جو اے بھول ویندہ یا جبریل کو چاہ آنکھو اے وہی صحیح نہیں پہنچائی تا رب دا دین نبی کنے نہیں پہنچا، جی میں جبریل تے یقین رکھن ضروری ہے کہ اللہ کرو محمد تے دین مکمل کہن کری تے آئے، میں حضور تا دین قیامت تک تے امت تک پہنچن دا ذریعہ حضور دے صحابہ تے اہل بیت، اگر آدھ وچو ہنیت دوتے بے اعتمادی کرتے گڑ چھوڑو بھئی صحابہ ٹھیک کہنے کوئی چوڑا کے اہل بیت تے اعتماد کہنے ہنیت کو گڑ چھوڑو تو دین امت تک پہنچ نہیں سکتا، رستہ ختم تھی ویسے دین دے پہنچنا، دین پہنچن دے دو ذریعے، دشمن کو سوکھی طاقت کہنی حضور دی نبوت تے تنقید کرے، دشمن اچھ حوصلہ کہنی قرآن تے تنقید کرے، وہ دین کو مٹاون واسطے دین تا اعتماد ختم کرن واسطے وہ دو حسنے تے تنقید کرے دے، کئی چوڑا دے اہل بیت ٹھیک کہنی، نبی دے بیویں تے اعتماد کہنی، نبی دے گھرانے تے یقین کہنی، نبی دے خاندان تے یقین کہنی، کئی بدبخت آگ دے صحابہ تے یقین کہنی، ہون جب لے انہیں دو گواہیں دو تا جرا تھی بنیے جو اے ٹھیک کہنی تا نبی کنو امت کنے دین پہنچن تا رستہ کیا ہے، ایدہ مطلب ہے دین ختم تھی گیا دین اگی تا پہنچی نہیں، ان ہدایت دو نور ان جڑے پوری امت دین پہنچا مرتا سریع ہے، تو ایک چھوٹی جی وضاحت کر دے ماں اہل بیت دمانا صرف 4 یا 5 نہیں بلکہ 5 ہیں نہیں کہنا صرف 4 جڑے حدیث ہے جنہا وہ 4 ہیں 5 نہیں، جی میں خلیفے کتنے ہیں 4 ہیں حضور سردار ہیں، ات اہل بیت او 4 ہیں حضور سردار ہیں، ات نبی کو ہنے نال نہ ملاؤ ات خلیفے کو نبی نال نہ ملاؤ، آقا راسن اے تلے راسن اتھی آقا راسن او خاندان تے فرد تلے راسن، اہل بیت 3 قسم دے لوگ اندھے میں شامل ہیں، پوری توجہ نال اہل سنت دا عقیدہ سمجھو، ازواج رسول نبی دا بیویاں انہیں کو آدن سکنی اہل بیت، کیا آدھا بیٹھا سکونت رہائش والے،
یعنی یہ نبی دے رشتہ دار کہنا ہاں نبی بھی خدیجہ آئی نہ عائشہ آئی نہ حفصہ آئی نہ میمونہ آئی نہ جویریہ آئی کوئی نبی دی رشتہ دار کہنا لیکن جب نکاح تھی کہ ہونو بی بی ہے ہونے اہل بیت چھے مثلا میں نے سنا میرا رشتہ میرے غیر انچ تھے رشتہ دار انچ کہنے تھے میں قوم دا بلوچ ہاں او لے لیکن جائیں بلے میری بیوی میرے گھر رے چاہ گئی ہے ہونو میری اہل بیت ہے بھامے کوئی ہے ہونو میرے گھر دا حصہ ہے میرے گھر تو باہر کہنے لیکن تمہارے پاس ایمیں کریں دے حسین جو زال کو تا گھر کی لایا سورے کو دھکے دیتے باہر کٹ کھڑا ہے جو تو اہل بیت میرا رشتہ دار کہنوی تو باہر نکل ایمیں کریں دو اللہ ہوتا صحیح تھکے بیٹھو میرے نالے سالیں کو بیٹھ چھوڑے دو گھروں وہ امدہ ونجے تا بھجن ڈھکڑ پہ دن کچھ گھنو کچھ ٹھنڈا پانی گھنو کچھ بوتل گھنو یہ کیوں گھر والی دا بھیرا آگے ہی کو خوش کرنا ہے تے کو سالے نال پیار ہے تے کو سورے دا اتنا احترام ہے محمد رسول اللہ کو کہنا تو بیوی دی وجہ تو ہونا ہے کو رشتہ دار بیٹھا رسلے دی تے کہہ دی ایسے میرے رشتہ دار انسی کون انسی اے میرے برادر نسبتی ہے بھیرا بیٹھا پڑے گی اے میرا برادر نسبتی ہے ایسی میرے کیا انگریزی دن فادر اینڈ لا یہ نا ہاں اے میرا سور ہے ابا ہے نبی سے ہی فرمایا تو آرے ترائے پیوئن جے تو آپ کو جنے جے تو آپ کو پڑھائے جے تو آپ کو دی دیتی ہے ایک روایت ہی تو عجیب ہے اللہ کے محبوب آمر تو پہلے تو ابا گھن کی دا سے ابے دی شفقت تو تا محروم بھی ہو حضور فرمائے آمرنی ربی ان اتخذ ابا بکر والدن میرے رب میں کو آکے ابو بکر کو ابا ساڑھتے اپنے دیئے سینے کو ٹٹا کر کے میں نے سنہ پہ ایک اہل بیت دیئے کس نے ایک سرندن اہل بیت ہے سکن دوجی کس میں اہل بیت دی پوری توجہ اوہے نسبی جائن نسب کنو حضور این او سارے اہل بیت عباس چاچا تا اہل بیت حمزہ چاچا تا اہل بیت جناب سیدنا علی سوترن تا اہل بیت حضرت عقیل سوترن تا اہل بیت جناب سیدنا جناب حضرت جعفر تیارن او سوترن تا اہل بیت ان نسب دے رشتے چا اہل بیت شرط جو ایمان ہو گئے کافر نہ ہو گئے ایمان ہو گئے ورنہ تو تبت یدا ابی لہب قرآن نازل تھا کر سکے چاہتے اور اتھائی یہ گال بھی تو آپ کو سمجھا دے مر چاہتا ہوں کہ اے جتنے نسبی انہیں کمال ہاں حضرت عباس نبی سے ہی کننا عمر 2 سال بڑھیا ایک بندے میں پوچھا چاہاں سے تساں بڑھے ہو کہ نبی سے بڑھے یہ تو کوئی عیب دی گال کہنی بندہ آتے میں 2 سال بڑھا لیکن ادب کتنا ہاں انہیں فرمایا حضرت عباس نے آنا اسن من ہو وہ اکبر منی سن گنو تا ہوں لحاظ نال تا میں 2 سال پہلے ہاں لیکن وڈا میں نہیں بڑے تا اے اہل بیت نسبی تریجن اہل بیت نسلی جڑی حضور دی نسل اگی تے چلی ہے ان دے وچ پترن تا نسلی اہل بیتن دھیرین تا نسلی اہل بیتن ڈوہترین تا نسلی اہل بیتن ڈوہترین تا نسلی اہل بیتن قیامت تک جتنے سادات حضرت حسن تے حسین تی اولاد وچو چل سے اس سارے حضور دی نسل تے اہل بیتن اور اس سارے اہل بیت صرف اتنے تک نہیں ایک پیاوی ہے حضور فرمائے میرے 5 قبیلیں جنہیں کو زکاة دے بڑا حرام ہے اے میرے اہل بیت آل عباس آل حارث آل عقیل آل علی آل جعفر سارے اہل بیت اہل بیت نے حضور دی اندر دی زندگی جمع کی تھی بھئی باہر لوگیں دے سامنے تمہیں امام الخطبہ ہیں تو استاد الخطبہ ہیں تے حضرت مولانا صاحب ہیں تے فلانے صاحب ہیں تے
یہ تو میرے گھر بھی کوئی وانتے پوچھے میں ات کی میں رہا دھی دسے سے ابے دسن نال کیا پیار ہے، بھین دسے سے میرا دسن نال کے جا تعلق ہے، جناب بیوی دسے سے شوہر میں نال کی میں برتی دے، گھر وچ رہن کی میں ہے، کھاون کی میں ہے، پیون کی میں ہے، سمن کی میں ہے، انہیں نال اللہ بول گفت شنید دکھ سکھ حال حال منڈاون کی میں ہے، ایک گھر دے فرد دسے دے رہا نبی سیدی اندر دی زندگی بھی امت واسطے نمونہ ہے، باہر دی زندگی بھی امت واسطے نمونہ ہے، اندر دی زندگی اہل بیت کٹھی کیتی ہے تے حضور جب سفر تے ویندے ہن، ہجرت تے ویندے ہن، جہاد تے ویندے ہن، غزوات تے ویندے ہن، تعلیم دیندے ہن، جہاد فرمیندے ہن، تبلیغ کریندے ہن، ایک صحابی نال آپ دے معاملات کیا ہوندے ہن، باہر دی زندگی صحابہ جمع کیتی ہے، ہن ایڈو ہی زندگیاں کٹھیاں ہو سن تا نبی دی سیرت کامل ہو سے، اگر صحابہ تے اعتراض کرے سو باہر دی زندگی ختم تھی ویسے، اہل بیت تے انکار کرے سو اندر دی زندگی ختم تھی ویسے، اگر روحی وچو ایک زندگی بھی ختم تھی ونجے نبوت دی روشنی توارے کل ختم تھی گی، رسول نبوت دی روشنی تارا سے کہ صحابہ جا کرنا بھی موجود رہن، اہل بیت جا کرنا بھی موجود رہن، ہی واسطے صدای مطالبہ ہے کہ کوئی اصحاب رسول دی توہین کرے، کوئی ازواج رسول دی توہین کرے، کوئی اہل بیت رسول دی توہین کرے، ہنے واسطے قانون بنے جو ختم نبوت دے منکر واسطے قانون ہے، صحابہ اہل بیت دے منکر واسطے بھی وہ قانون ہوئے، ہی واسطے کہ ختم نبوت دی حفاظت دا ذریعہ دو رستن، ہنے رستن دے تنقید دا معنی نبی دی ختم نبوت دا انکار کرنا۔ میری گال سمجھ نہیں پی ہے کہ میرے خیال میں تھک پہ آئی تھی بس کر جاؤں باقی ادھار آیت پڑھی ہم اتممت علیکم نعمتی تریجی چیزیں کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ دے میں تو تمہارے واسطے اسلام چنے تے نبی بھی تمہارے واسطے اسلام چنے تے صحابہ بھی تو کو اسلام پہنچا ہے، تا ہن جدہ نبی نال تعلق نہیں ہوتا اسلام نال تعلق نہیں، جدہ صحابہ نال تعلق نہیں ہوتا اسلام نال تعلق نہیں، جدہ اہل بیت نال تعلق نہیں ہوتا اسلام نال تعلق نہیں۔ اللہ آپا کو صحابہ اہل بیت دی سیرت اور زندگی سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔